الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین وعلى أصحابه الهادين المهديين الراشدين المسترشدين صلاة سلاما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسط واجب الاحترام زینت مسند صدارت پیر طریقت راہبر شریعت یادگار اسلاف وارث علوم محدث ابدالوی جناب حضرت علامہ مولانا الحاج پیر محمد نور المصطفیٰ رضوی چشتی صاحب دامت برکاتہ العالیہ جگر گوشہ حضور ابو الفیض محدث ابدالوی یادگار اسلاف پیر طریقت راہبر شریعت استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر محمد نور المجتبی چشتی صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور شہزادہ اہل سنت جگر گوشہ حضرت قبلہ صاحبزادہ نور المصطفیٰ رضوی جناب محترم المقام عزت مآب حضرت علامہ صاحبزادہ محمد تحسین المصطفیٰ صاحب رضوی زیدہ شرفہ دیگر بسط واجب الاحترام حاضرین و سامعین میرے بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج ایک مرتبہ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے ذکر دی برکت نال مینوں تانوں اس مرکز اہل سنت دے اندر مل بیٹھن دا موقع ملیا اللہ کریم دی بارگاہ اندر دعائے اللہ پاک اس آستانے نو صدا سلامت رکھے اور حضرت محدث ابدالوی علیہ رحمہ دا فیض اسی طرح جاری و ساری رکھے شہزادگان دی اللہ کریم خیر فرمائے حضرت قبلہ چشتی صاحب نے اللہ تعالیٰ صحت و عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے حاضرین کرام میں دوران خطبہ اللہ رب العزت دے پاک کلام چوں مقدس کلمات حصول برکت واسطے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی جس دے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض رب فرماندا ہے کہ میں رسولاں وچوں
بعض نو بعض تے فضیلت عطا فرمائی منہم من کلم اللہ فضیلت دا ذکر کر دیاں رب تعالیٰ نے ایک پیارے رسول دی فضیلت دا نال ذکر فرما دیتا کہ انہوں میں شرف کلام تو نوازیا جناب موسیٰ علیہ السلام پھر نال ہی فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ کہ انہاں وچوں ایک ایسی ہستی ہے جنہوں درجو بلندی عطا فرما دی صاحبزادگان علماء موجود نے میں ایک طالب علم ہونے دی حیثیت نال عرض کر رہے ہیں کہ رب تعالیٰ نے فرمایا وَرَفَعَ بَعْدَهُمْ دَرَجَاتٍ جمع نصیغ ہے حد بندی نہیں درجہ بندی بھی نہیں فرمائی فرمایا درجوں بلندی یعنی باؤنڈری مقرر نہیں کیتی کہ درجہ کتوں تک بلند کیتا ہے حد نہیں حتیٰ کہ قرآن کریم دے اندر انبیاء اور رسول دے علوم ذکر ہوئے جنہ جنہ نبیان دے علوم دا ذکر فرمایا اللہ نے حد بندی بیان فرمایا مثال دے طور تے جناب آدم علیہ السلام دے علم دا ذکر قرآن کریم دے اندر ہے وَعَلَّمَ آدم الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا اللہ فرماندہ میں آدم علیہ السلام نے نامہ دا اسماء دا علم سکھایا نام سکھایا ہر چیز دا نام جناب آدم جان گیا ہن حد بندی ہوگی کہ انہوں نے اسماء دا علم عطا فرمایا جناب داؤد علیہ السلام دے علم دا ذکر فرمایا رب تعالیٰ فرماندہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ اللہ فرماندہ ہے کہ میں جناب داؤد نو زرہ بنان دا علم عطا فرمایا جناب سلیمان علیہ السلام دے علم دا ذکر آیا فرمایا عُلِّمْنَا مَنْتِقَ الطَّيْرِ میں سلیمان نو پرندیاں دی بولی دا علم عطا فرمایا جناب خضر علیہ السلام دے علم دا ذکر آیا فرمایا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا میں خضر علیہ السلام نو علم لدنی یعنی پردے دا علم عطا فرمایا ہن اتھے علوم دی حد بندی ہوگی آدم علیہ السلام اسماء تک محدود داؤد علیہ السلام زرہ بنان دا علم رکھ دیں خضر علیہ السلام علم لدنی پردے دا علم رکھ دیں سلیمان علیہ السلام پرندیاں دی بولی دا علم تے توڑے تے میرے نبی دے علم دا بھی ذکر آیا نا کسی ایک علم تک قید نہیں لائی بلکہ 1 2 5 10 نہیں فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ جتنے علوم نے اللہ فرماندہ سا محبوب کو سارے دے سارے سکھا اور پھر باقی انبیاء اور رسول علیہم السلام انہاں واسطے قوم قبیلے دی بھی قید لائی گئی موسیٰ و عیسیٰ واسطے بنی اسرائیل تک دی حد بندی شعیب علیہ السلام واسطے قوم مدین دی حد بندی لوط علیہ السلام قوم لوط تک محدود نے نوح علیہ السلام اپنی قوم نوح تک محدود نے ہود علیہ السلام اپنی قوم عاد تک محدود نے صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود تک محدود نے میرے نبی واسطے قوم قبیلے دی بھی حد بندی نہیں فرمایا نہ وقت دی قید نہ زمانے دی قید نہ علاقے دی قید نہ قوم دی قید نہ قبیلے دی قید بلکہ ہر رسول ایک قوم تے علاقے دا رسول تے مصطفیٰ دی باری آئی رب نے فرمایا جتوں تک خدا دی خدائی ہے اتوں تک مصطفیٰ دی مصطفیٰ کائنات تک کوئی ذرہ نہ رب دی ربوبیت تو بعد نہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی نبوت اور رسالت سمجھ آگی گا اور پھر بعض انبیاء دے معراج دا ذکر بھی قرآن چاہیا میں جلدی جلدی ضمناً عرض کر دینا مثال دے طور پہ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے ادریس علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے عیسیٰ علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے میرے تے توڑے آقا کریم علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے قرآن کریم دے اندر موسیٰ علیہ السلام دے معراج دا ذکر ہے قرآن کریم دے اندر اشارے نال عرض کردہ جانا جلدی جلدی جناب عیسیٰ نبینا علیہ السلام آپ نے جس وقت قوم اعلان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام دی امت واسطے ہفتے دا دن عبادت واسطے مقرر فرمایا سی
اس دن دنیا دے تمام کم حرام سن، لیکن اللہ پاک نے مینوں کتاب انجیل عطا فرمائی، او دے وچ مینوں حکم دے دیتا گیا کہ تواڈے واسطے اتوار دا دن عبادت والا ہے۔ شریعت موسوی دے حوالے نال ہفتے دا جڑا دن سی او حکم منسوخ ہو گیا۔ یہودی اس گل تے چڑھ گئے، انہاں کیا موسیٰ علیہ السلام تو بعد کئی نبی تشریف لے آئے، کسی نے شریعت موسوی نو منسوخ نہیں آکھیا، تے انہاں نے منسوخ کہہ دیتا ساڈی تورات میں، لہذا انہاں سوچیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو شہید کر دیتا جائے۔ سارے اکٹھے ہوئے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی تلاش وچ اللہ پاک نے جناب عیسیٰ علیہ السلام نو حکم فرمایا فلاں مقام تے پہنچو۔ عیسیٰ علیہ السلام ایک مکان وچ پہنچے، اے سارے یہودی رل کے جا رہے سن، انہاں دا وڈا جڑا گرو سی نا انہوں ذرا زیادہ جلدی سی، تے جنوں زیادہ جلدی ہوئے مریندا بھی ہوئی، وہ بہتا طریقہ سی، وہ اگے اگے ٹورے قوم پیچھے پیچھے، وہ جناب بڑی تیزی چگے جا رہے۔ جس وقت وہ پہنچیا نا اس مکان اللہ پاک نے اس مکان دی چھت نو کھول کے جبریل نو حکم دیتا جناب عیسیٰ نو آسمان دی بلندیاں تے اٹھا لیا۔ وہ جڑا پینچ سی نا وہ سب تو پہلے وڑے اندر ہو سکا کتھے عیسیٰ، وہ کونے تلاش کرے کدی ادھر کدی سجے کدی کھبے، اللہ نے اودی شکل ہی جناب عیسیٰ دی طرح بنا دی۔ پچھو قوم داخل ہوئی نا، انہاں کیا ہاں بھائی، انہوں ویک کیا کیا، او دا ناسی یشو، انہوں ویک کیا کیا لے بھئی ہونا تھے چڑھے آنا مطلب توڑا کہ تو عیسیٰ نہیں ہونے آکا میں تے توڑا بندہ، انہوں تے پتہ نہیں سی کہ میں میری مشابہت انہاں دی طرح ہو گئی، او تے شیشہ لگا نہیں سی جڑا ویک کے ٹچ کر دا، لہذا قوم جناب انگ سوٹا صدہ کیتا، انہیں حال حال بڑی پائی، پر انہاں نے انہوں مار دیتا۔ اسی بھلے کے بھی آج تک عیسائی ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نو صلیب دے دیتا گیا یا شہید کر دیتا گیا، ساڑھے گناہ لے کے دنیا تو چلے گئے، لیکن میرا قرآن میرے رب دا فرمان آدھا وما قتلوہ وما صلب، نہ انہوں نے شہید کیتا گیا نہ انہوں نے سولی تے لٹکایا گیا، بلکہ بل رفعہ اللہ الیہ، انہوں نے اللہ پاک نے آسمان دی بلندیاں تے اٹھایا۔ اے عروج جناب عیسیٰ دا، ادریس علیہ السلام دے عروج معراج دا ذکر ہے، بڑا دلچسپ کہ آپ اتنی عبادت کر دے سن کہ عبادت دا شورا آسمانہ تے پھیل گیا۔ آسمانہ تے رہنے لے فرشتے انہاں دی خواہش، انہاں دے دل وچ خواہش پیدا ہوئی کہ اس نبی دا دیدار کریے جدی عبادت دے چرچے آسمانہ تک میں۔ سورج تے ایک موکل فرشتہ انہیں اللہ دی بارگاہ چرز کی تھی، مولا میں ادریس علیہ السلام دا دیدار کرنا چاہتا، اللہ پاک نے اجازت دے دی تھی۔ وہ فرشتہ جناب ادریس دی بارگاہ حاضر ہویا، آکے سلام پیش کیتا، دسیا میں سورج تے موکل فرشتیاں چو ایک کان تے توڑے دیدار واسطے حاضر ہویا۔ تے جناب ادریس علیہ السلام انہوں پوچھیا کہ بھئی سورج دی تپش زمین تے بڑی ہو رہی ہے جدو گرمی دی شدت ہوئے تے پھر اتھے کی عالم ہوئے گا؟ اگو فرشتہ کہنے لگا تسی اللہ دے پیارے ہو، میں تو انہوں کی دسنا بھی اتھے تپش کی نہیں ہے، تسی اللہ نو عرض کرو تو انہوں سورج دی سیر کرا دے، وہ تو انہوں سیر کرا دے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے خواہش دا اظہار کیتا، اللہ کریم نے قبول فرما لی، تیاری ہوگی، جناب حضرت ادریس علیہ السلام سیر تے تشریف لے گئے، سورج دے طبقات دا معائنہ کر کے نا آواز قدرت آئی، سجنہ کچھ اور بھی چاہنا تے مانگ، عرض کی تھی مولا میں موت دا ذائقہ چکھنا چاہنا، میں نے یہ ذائقہ بھی چکھا تاکہ یہ ذائقہ چکھن تو بعد موت دی سختی دیکھ کے میں مزید تیری عبادت لگن نال کرا۔ اللہ کریم نے فرمایا خواہش بھی پوری کر دینے ہیں، موت دا ذائقہ چکھایا گیا، پھر اس تو بعد دوبارہ زندہ کیتا گیا، پھر پوچھیا ہون کوئی اور خواہش؟ عرض کی تھی مولا ایک باری پول صراط تو بھی لنگا تاکہ دوزخ دا معائنہ کر کے مزید جذبے نال عبادت کرا۔ حکم ہویا فرشتیاں نو لنگاؤ بھائی میرے پیارے نے، پل صراط تو بھی گزر ہویا، تے پھر پوچھیا ہون کوئی اور خواہش؟ عرض کی تھی مولا جنت دا بھی معائنہ کرا دے، جنت دی سیر بھی کرا دے۔ ادریس علیہ السلام واسطے جنت دے دروازے بھی کھل گئے، آپ تشریف لے گئے تے اندر جا کے ویکھیا دو تے شہد دیاں نہراں، جنت دے میوہ جات، حور و غلمان، تے جدو جنت دا نظارہ کیتا نا تے کونے چو کے بہ گئے فرشتے کہ ہن واپس چلو، انہاں کہا جی میں کوئی نہیں جانا، میں کوئی نہیں جانا۔ پوچھا کیوں نہیں جانا جناب؟ تو انہوں تے واپس جانا پے گا۔ آپ نے فرمایا بھائی جنت آن دا پروسیس رب نے کی تے فرمایا ہے، قانون ایوے پہلے موت دا ذائقہ،
پھر اس تو بعد وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا پل صراط تو گزر، پھر اس تو بعد جنت جانا ہے تے جڑا جنت گیا وَمَا هُمْ عَنْهَا بِمُخْرَجِينَ وہ فرماندا پھر جڑا ایک بار یہ پروسیس پورا کر کے آیا جنت وڑ گیا کڈیا نہیں جائے گا تے مینوں کیوں کڈ دے ہن رب فرماندا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا اسا ادریس نو اعلی مقام تے فائز کر دیتا کیونکہ فرشتے یہ بھی آکھیا سی کہ بھئی اے دروازہ ختم نبوت دے تاجدار دے آیا تھے اے سب تو پہلے اتھے آمینہ دے لال تشریف لے آن گئے انہاں تو پہلے کوئی داخل نہیں ہو سکتا ادریس علیہ السلام نے فرمایا تے تسی اتھے کس واسطے تسی فرشتے کس واسطے تسی جنت پہلے موجود نہیں انہاں کیسی تے استقبالی ہیں تے ادریس علیہ السلام فرمایا میں نے بھی استقبال واسطے رکھتے اے معراج جناب ادریس علیہ السلام ہن اگے جناب خلیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء آپ نے معراج دا ذکر وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ زمین و آسمان دے ملکوت آپ نے دکھائے گئے انج کر کے ویکھیا تحت صراط تک نظر پہنچ گئی انج کر کے ویکھیا عرش اولا تک نظر پہنچ گئی دل چ خیال آیا کمال ہوگی میں کھلوتا فرش تے ہاں ویکھدا عرش پہ ہاں آواز قدرت آئی ہے خلیل شان میں توانوں دیتی ہے صرف کہ تسی فرش تے کھلو کے عرش ویکھ رہے ہو لیکن تسی او تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض ایک اوے جدے بارے چے ورفع بعضهم درجات یا اللہ جڑا ورفع بعضهم درجات دا مصداق ہے او دے تے خلیل فرق کیے آواز قدرت آئی خلیل اوے جڑا فرش تے کھلو کے عرش ویکھدا ہے حبیب اوے جڑا عرش تے کھلو کے فرش ویکھدا اور پھر علماء دی موجودگی اندر ایک گل اور عرض کر دیں عرش دا ایک معنی سب تو اچھی جگہ علماء نے معنی کیتا ہے کہ عرش نو عرش اس تو آکیا جاندہ ہے کہ اس تو اتے کچھ نہیں سب تو بلند بلند ہون دی وجہ تو عرش عرش ہے کہ پھر معراج دی رات تھلے حضور دا قدم اتے انہوں آندے نے ورفع بعضهم درجات حد بندی نہیں درجوں بلندی لوکاں تے فیتے پھڑے ہیں رب بھی فرمایا سی نا فکانا قاب قوسین یار میرا اتنا نیڑے ہویا جتنا مثل دو کمانا دے پھر رب تعالیٰ بھی گل اگے ودا دیتی مطا کو کمان لے کے چھک کے ناپڑ نہ لگ جائے گا کنہ فاصلہ انہوں پتہ ہے نا لوگاں دی خباست دا خالق و مالک جلے اللہ الغیوب ہے انہیں اگو فرما دیتا او ادنا یہ فیتے لے کے ناپینا تیری ہوتے سوچ بھی نہیں پڑ سکتی یار محبوب محب دے کنہ نیڑے گل دی سمجھ آگئی تو اللہ کریم نے شانہ تھا جس وقت رب نے حد بندی نہیں فرمائی حد ان تسی سنی حضور دی شان بیان کر کر کے حد تو ود دے ہو میں کہ مولا تو حد بھی کھاتے سے ہی بھی کت ہوتا ویکھو نا سانو پتہ ہے کہ ساڑھے ملک دی حد واگا بارڈر تاکے اسی کدی ٹپے ہیں پار کسورہ لے بارڈر آل ٹور جائیے وہ گنڈا سنگالا اسی اتھو بھی پار کدی نہیں سانو پتہ ہے ساڑھی حد ہے ادھر چائنا باؤنڈری چلے جائیے اسی اتھو بھی کدی نہیں اگے بدے سانو پتہ ہے ساڑھی حد ہے تو تک تے تو بھی کھا نا حضور دی عظمت دی حد کت ہوتا حد تو دکھا ود دے اسی اکابرین نے تے اے فرمایا محبوب دی شان انج بیان کرو مقام و مرتبہ انج بیان کرو ایک خدا نہ آکھو باقی مصطفیٰ نو جو مرضی میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت کشتہ عشق مصطفیٰ اشاہ امام احمد رضا آپ نے تے حد مکا دیتی نا کہ میں گل کیتی نا بھی جو مرضی آکو خدا نہ آکو تے اعلیٰ حضرت نے کیا کیا جزوک اجازت دے رہا بریلی دے امام فرمان دین میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب ذرا چشتیاں لی سبحان اللہ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا
یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا۔ خسروا عرش پہ اے خدا دی خدائی دیا بادشاہ وا، خسروا خسر بادشاہ اگے حمزہ ندائیا، اے خدا دی خدائی دے بادشاہ عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، پھریرا جھنڈا، صرف فرشاں تے حکومت نہیں عرشاں تے بھی حکومت، تے پھر جدی جتھے حکومت ہوئے اتھے دی سیر کردہ ہے نا، اس واسطے رب معراج کرائی سجنا، فرشاں دی سیر کی تھی اتھے بھی تیری حکومت ہے، اتھے دی بھی آ کے سیر کرو۔ ان جناب خلیل علیہ السلام دا معراج سمجھ آگئی، زمین و آسمان دے ملکوت، جناب موسیٰ علیہ السلام دے معراج دا ذکر بڑی مشہور ذکر ہے، وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اللہ فرماندہ موسیٰ علیہ السلام میرے مقرر کیتے وقت اور مقام تے پہنچ گئے، تے پھر جدو میرے نال کلام فرمایا جناب موسیٰ نے، تے کلام میں جدو لطف آیا نا، تے نالی آکھے ربی آرینی انظر الیک، مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا، وہ کلام میں چنی لذت ہے، دیدار اچ کنا ذوق ہے۔ اچھا موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی یہ تے نالی جواب ہے اللہ تران، تسی نہیں بیک سکتے، اگو کلیم اللہ عرض کی تھی مولا میں نہیں بیک سکتا، تو تے بھی کھا سکتا، فرمایا ٹھیک ہے اگر تسا میری ذات دا جلوہ بیکھنا ہے اے دے واسطے پہلے صفات دا جلوہ بیکھنا ہے۔ ماشاءاللہ جی حاجی صاحب تشریف لے آجی شیخ اوپر آتی، ماشاءاللہ جی ریاض صاحب اللہ تعالیٰ سلامت رکھے جی، ہر محفل اتھے حاضر ہوندے اللہ پاک قدم قدم تے برکتاں عطا فرمائے۔ تو گل عرض کر رہے ہیں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ کی تھی، رب تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، میں پہاڑ تے صفات دا جلوہ گراواں گا جنہوں قرآن نے تجلہ آکھا، او گراواں گا، فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ، اگر پہاڑ اپنی جگہ تے ٹھہرے آ رہا فَسَوْفَ تَرَانِي، پھر انقریب تسی بھی میں نو دیکھ سکتے، مشروط کر دیتا نا پہاڑ دے اتے جلوہ گران تے پھر ویکھن تے پھر ٹھہرے آ رہا تے تسی بھی برداشت کیتا تے پھر ذات دا ویکھ سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام اچھا پھر مزے دی گل لے صفات دا جلوہ وہ بھی ڈائریکٹ نہیں دکھایا جا رہا، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ پہاڑ اچ ویکھنا ڈائریکٹ نہیں دیکھنا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تھی مولا ٹھیک ہے، پھر جس وقت وہ جلوہ گریا نا پہاڑ تے، قرآن اخدہ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، پہاڑ پاش پاش ہو گیا، موسیٰ بے ہوش، رب عالم نے تجھ کو بلایا وہاں جس جگہ پر کسی کو بلایا نہیں، ایک جلوے نے موسیٰ کو بے خود کیا، لا مقام پہ بھی تو ڈگمگایا۔ موسیٰ صفات دی جھلک ویکھ کے برداشت نہ کر سکے تے میرے محبوب ذات دی جھلک ویکھی تے خالق آپ آکھیا ما زاغ البصر وما طغى۔ اور امام حلبی نے بڑی خوبصورت اتھے گل لکھی، آپ فرماندے ہیں جس وقت موسیٰ علیہ السلام صفات دا جلوہ دیکھیا نا اس تو بعد حضرت موسیٰ کلیم اللہ 30 میل دور راتی اندھیرے وچ پتھر تے ٹردی کیڑی نو ویکھ بھی لیندے سن، اودے قدماں دی آہٹ بھی سن لیندے سن۔ خانقاہ ڈوگرا لیو اللہ دے ولی دے قدماں وچ بیٹھ کے معراج شریف دا ذکر سننا لیو، علماء دی موجودگی اندر صاحبزادگان موجود نے، صرف مینوں اتنا دسو جس موسیٰ نے صفات دا جلوہ ویکھیا او کیڑی نو ویکھ بھی لوے، ایڈی دوروں کیڑی دے قدماں دی آہٹ بھی سن لے، جس صفات دا جلوہ ویکھیا
اودی سماعت اور بصارت اتنی تیز ہو جائے کہ جس مصطفیٰ ذات دا جلوہ دیکھا پھر انہوں دے تصرف دا کی مقام ہوئے گا. آئی تے لوگ اس چکر اچنے ہو جی اتنا لمبا سفر ایک پالی طے کیویں ہو گیا. یہی گلنا کافرہ کی تھی سن. اور علماء نے مسجد اقصی لے جان دی حکمتاں وچوں ایک حکمت اے بھی لکھی کہ اگر ڈائریکٹ آسمانہ دی سیر کرائی گئی تے کافر پوچھن کی ویکھیا انہاں تے کیونکہ آسمانہ دی سیر کدی کیتی نہیں تے مسجد اقصی دی انہاں کیتی ہوئی سی. اکھاں ویکھیاں جڑیاں چیزاں سن او بھی دکھا دتیاں تاکہ انہاں نوں تسلی ہو جائے کہ معراج جسمانی. آج دا مسلمان کلمہ پڑھ کے جسمانی معراج دا انکار کردا اودوں دا کافر جھگڑے ہی اس گل تے کر رہا سی کیونکہ حضور نے جسمانی معراج بیان کیا. ہن میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو مسجد اقصی لے جایا گیا. ادھی بھی ایک حکمت علماء نے ایک اور بھی بیان کی تھی کہ مسجد اقصی کیوں لے جایا گیا. ایک تے 1,24,000 کم و بیش انبیاء اور رسول اتھے جمع فرمایا گیا. او جڑا وعدہ میثاق لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ 1,24,000 کم و بیش دی ارواح جمع کر کے فرمایا ضرور ایمان لے آنا. اس رات اس وعدے دی وفا دی بھی رات سی. پھر اس تو علاوہ مسجد اقصی دے در و دیوار پلر ستون یہ اللہ دی بارگاہ چرچ کر دیں مولا ہر نبی دا جلوہ دکھائے ہی جدے صدقے کل کائنات بنائی اس محبوب دا بھی پھر آئے پوا چھاڑے. دیکھ لو میری ایک تقریر ہے میں جمعے تے بیان کی تھی پورا ٹاپک ہے کہ بھئی حضور علیہ السلام نال محبت کرن واسطے دل دی قید نہیں. حالانکہ جد نال بھی محبت کی تھی جائے دل ضروری ہے تے حضور علیہ السلام دی محبت واسطے دل دی بھی قید نہیں. مطلب کی کمیں اس تنے حنانہ نے محبت کی تھی خدا دل کوئی نہیں. احد پہاڑ نے محبت کی تھی خدا دل کوئی نہیں. مسجد اقصی دے ستون پلر در و دیوار محبت کر دیں انہاں دا دل کوئی نہیں. ویکھ لو دل دی بھی رب نے حد بندی نہیں فرمائی. جنہ جنہ پیار کیتا کہ سونیا کدی آنا. حضرت خواجہ غلام فرید کوٹ مٹھن دے شہنشاہ عرض کر دینے ایک واری لنگ ساڑی تو جاتے داریاں کرے ساں سکاں لہاتے پھول پان مصری لاچیاں منگے ساں اترے گلابے مل مل دھوے ساں اے دل ویساں سیر پویساں کول بٹھیساں دولہ بنا میرے آقا کریم دے غلاموں پتھرہ میرے نبی نال محبت فرمائی. میرے آقا نال درختہ نے محبت فرمائی. میرے آقا دے نال بے جان لکڑی دے ستونہ پیار کیتا. میرے مصطفیٰ کریم کیونکہ اے مقصود کل کائنات نے ہن ذرا توجہ کرنا جناب موسیٰ دیدار منگیا جواب ملیا لن ترانی کوئی ثابت کرے. میرے آقا نے ایک بار آکھیا ہوئے مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہنا میں نو اپنا دیدار کرا. اوے اتھے کلیہ تبدیل ہے اتھے قواعد بدل جاندن قانون بدل دینے. موسیٰ 40 روزے رکھ کے پورا چلا لا کے پھر آندن کلام کرن تے دیدار طلب کرن. جواب ملدہ لن ترانی محبوب منگدہ نہیں اپنا گھر چھڑ کے چاچے دی دھی دے گھر چادر تان کے سو جائے. رب جبریل نو گھل کے آکے میرے یار نو جگا کے کہے ان اللہ اشتاقا الالکائکا اے پیارے حبیب اللہ تیرے نال ملاقات دا مشتاق.
ہن ایتھے دیدار منگیا نہیں گیا، تور تے گل کرن والے دیدار طلب کر رہے، تور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، تور پر رفعت لا مکانی کہاں، لن ترانی کہاں، من رآنی کہاں، جس کا سایہ نہ ہو اسے کسانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات ہے، جس کا سایہ نہ ہو اس کا ثانی کہاں، اس کا ایک معجزہ آج کی رات۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی سیر۔ اچھا پھر یقیناً تسی حضرت صاحب قبلہ بیان کر دینے، قبلہ چشتی صاحب، صاحبزادہ صاحب، رب تعالیٰ نے خود فرمایا میں لے کے گیا، سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، رب فرما رہے ہیں میں لے کے گیا، ٹھیک ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام دے بارے رب بھی آکھیا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِیقَاتِنَا، موسیٰ تشریف لے آئے۔ خلیل علیہ السلام دے بارے بھی رب فرمایا کہ خلیل آپ آکھیا انی ذاہب الی ربی، میں رب دی بارگاہ جان والا۔ موسیٰ دے بارے آکھیا آپ آئے، عیسیٰ دے بارے حضرت ابراہیم دے بارے فرمایا آپ آئے، تے محبوب دے بارے آکھیا میں لے کے گیا، محبوب دے بارے فرمایا میں لے کے گیا۔ تے پہلے ہر قسم دی عجز و انکساری تو پاک ایسے جملے ارشاد فرما دیتے، سبحان اللہ پاک کے او ذات، ہر قسم دے عجز و انکساری تو پاک۔ کیڑی ذات؟ اسرا بعبدہ، او ذات جیڑی اپنے بندہ خاص نو جن نے سیر کرائی، لیلن رات دے کچھ حصے، اتھے بھی مولوی چکری جا گیا کہ رات کے کچھ حصے میں اتنا لمبا سفر، مقام وحی ہے نا جتھو وحی دا نزول ہوندہ ہے، اتھو لے کے مکہ شریف تک پتہ کتنا عرصہ لگتا ہے؟ 3 لاکھ سال دی مسافت۔ ایک کول 50,000 سال دا بھی ہے، اگر 50,000 سال دا کول بھی لے لو تے تھوڑا تے نہیں، پھر جبریل کنی دیری 50,000 سال ہی چاندے، کنی دیری؟ دیکھو نا یوسف علیہ السلام کوچ بھرا رسی کٹ رہے، آواز قدرت آندھی جبریل چل، یا اللہ کہتے فرمایا رسی کٹن تو پہلے تھلے پر بچھا یوسف نو چوک، ایک آن وچ جناب یوسف دے تھلے پر رکھ دیں، وہ چھری چل رہی، رسی کٹی یوسف پر آندھی، 50,000 سال دا فاصلہ جبریل کی نہیں جلدی طے کی۔ ایک گل دوسری مثال، جناب خلیل علیہ السلام بیٹے دے گلے تے چھری چلانی شروع کی تھی، ادو رب آواز دی تھی، فرمایا جبریل جلدی کر، مولا کی حکم ہے، فرمایا جنت جا، جنت چو دنبا لے کے خلیل کل پہنچ، مناج اسماعیل نو کٹ، دنبا تھلے رکھ، او چھری چلاندہ رہے، ہاتھ نہیں پھڑنا، روکنا نہیں، ٹوکنا نہیں، میں صرف اینا کہنا ہے قد صدقت الرؤیا، اینا الفاظ دے وچ تو پڑھنا ہے۔ میں آکھیا ایک آن وچ جبریل کھوئی چپڑے، ایک آن وچ جبریل نارے نمرود وچ پہنچ کے اگ گلزار بنانے وچ کردار ادا کرے، ایک آن وچ خلیل دے ہتھاں تھلو اسماعیل نو کڈے پتہ بھی نہ لگن دے تے دنبا تھلے رکھ دے، اے تے اوے جیڑا نبی دے قدم چوم کے جگان آیا سی، جے خادم دا ہے مقام ہے، آقا دا کی مقام ہوئی؟ اللہ اکبر۔ یا رسول یا زندہ بھائی۔ اچھا قرآن کریم دے اندر سورہ نمل دے اندر آصف بن برخیہ دا ذکر ہے جڑا بڑا مشہور ہے، جی میں تسی سیرے لائے نے میں لگدا تسی پہلی باری سن، ہر بندے نو پتا ہے آصف بن برخیہ کون ہے؟ سلیمان علیہ السلام دا امتی ہے، خادم ہے، غلام ہے، اللہ دا ولی۔ جناب سلیمان علیہ السلام نو ہدہد نے ایک تخت دی خبر دیتی
کہ میں یمن دے علاقے سباج ایک تخت دیکھیا جدے تے ایک ملکہ بیٹھی حکمرانی کاری صاحب تفسیر مظہری نے وہ دی ڈیٹیل لکھی کہ 40 گز اونچائی 40 گز چوڑائی 80 گز لمبائی ہے اس تخت دی تے او دے چاروں پائے سیسا پگلا کے زمین وچ گڈے عورت سورج دی پوجا کر دی ہے یسجدون للشمس من دون اللہ سورج دی پجاری ہے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے جدو خبر ملی تے آپ نے فرمایا یا ایوہ الملأ ایوکم یاتینی بیارشیہا اے میرے درباریو تواڈے چو کون ہے جڑا مینوں ملکہ دا تخت لیا کے دے ویسے ایک گل جس وقت کلمات میرے ذہن چان یا میں پڑھا نا میرے ذہن چ گل آندی بھئی جڑے مولوی آکھدے نے صرف اللہ ہی سے مانگو جی انج دی نبیاں تبلیغ کیتی ہوندی تے پھر نبی نے امت کولو غیر اللہ کولو منگیا کہ مینوں تخت چاہیدا ہے تے جے تبلیغ انج دی ہوندی تے قوم اگوں آکھدی نبی تسی آپ ہی تے دسے اللہ کولو منگو تے پھر ساڈے کول تخت کیوں منگدے سمجھ آئی گل ہن سلیمان مانگ رہے ہیں تے اگوں قوم وچوں جڑے جڑے آپ دے تابع نے حشر علی سلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فهم یوزعون جنہ چو کچھ جن انسانہ چو کچھ انسان پرندے چو کچھ پرندے سلیمان دے تابع ہن او جڑے آپ دے زیر کنٹرول نے انہاں چو قال عفریت من الجن سیدی اعلی حضرت ادا ترجمہ کر دین جنہ وچوں ایک خبیث جن اٹھیا انہیں آکھیا انا آتی کبھی جی حضور مینوں آرڈر کرو میں لے کے آؤں فرمایا دیر کنی لائیں گا 2 مہینے لگ دے نہیں 1 مہینہ جانتے 1 مہینہ آن 2 مہینے دی مسافت 10 کنی دیر اچ لے آئیں گا کہندا دیر کیڑی قبل ان تقوم من مقامک تسی مجلس برخاست کرو اجے سیدھی طرح سارے نشستاں چوں باہر نہیں جان گے میں پہلے لے آؤں ہن تسی حیران اس تو نہیں ہوئے کہ جن نے کر سکدا ہے جنہ دی طاقت تے مندے نے سارے اس گل دا حضرت سلیمان نوں نہیں پتہ سی کہ 14 صدیاں بعد نہیں 1000 سال بعد بھی ایک قوم آئے گی ہر بندہ جدید ٹیکنالوجی نوں منے گا تے سنے جنہ دی طاقت بھی منے گا ولیاں دی نہیں منے گا آپ فرمایا جنہ تو بہ جا آپ نوں پتہ سی کوئی ایسا ہے جڑا اس تو پہلے لے آ سکتا ایک گل فرمایا بہ جا مینوں اس تو پہلے چاہیے کتنا دیر اتنا صرف این کرنا ہے تے تخت آ جانا ہے فرمایا بہ جا مینوں اس تو پہلے چاہیے وہ جن بہ گیا تے ایک بندہ اٹھیا ایک بندہ اچھا قرآن نے دا تعارف کیویں کرایا جو قرآن نے تعارف کرایا پیش کر دیں اللہ کریم فرماندہ ایک بندہ اٹھیا کون قال الذی عندہ علم من الکتاب کتاب بچوں کچھ جانن والا عاصب بن برخیہ اٹھیا آدھا میں لے کے آواں گا فرمایا دیر کتنی لائیں گا آجزی تے انکساری نال ہاتھ بن کے نظرہ جھکا کے عرض کر دے اے اللہ دے نبی میں جن نہیں جنہ کولو دیر ہو سکتی ہے ولیاں کولو دیر نہیں ہو سکتی اے سلیمان علیہ السلام دے مدرسے دا طالب علم سی علم من الکتاب میرے دائیں بائیں عظیم شخصیات موجود نے استاذ شخصیات موجود نے آل کتاب نہیں من الکتاب من تبغیض یہ ہے کتاب وچوں کچھ جانن والا تے جس کتاب وچوں کچھ جاندا ہے وہ کیڑی کتاب ہے زبور تے زبور کی ہے لما آتیتکم من کتاب وہ آپ بھی من کتاب ہے یعنی کچھ وچوں کچھ جانن والا آدھا میں لے آواں گا فرمایا دیر کی نہیں لائیں گا کہندا میں تے حضور یہ بھی نہیں یاد آنکھ بند کرو میں بے ادبی سمجھدا تسی طبعاً عادت دے مطابق پلک جھپکنی ہے جی میں اسی جھپک دیں طبعاً تسی پلک جھپکنی ہے تو اڈی اتلی پلک قبل ان یرتد الیک طرفک اتلی پلک تھلوی نال بعد جڑے گی میں کھلی آنکھ لے کے 2 مہینے دی مسافت فلما رآہ مستقرا عندہ قرآن آکھ رہا ہے سلیمان علیہ السلام پلک جھپکن تو بعد اپنے سامنے تخت موجود پایا اگلی گل میں بعد اچ کرنا کہ اگو ارشاد کی فرمایا تخت سامنے پا کے لیکن پہلی گل کلیئر کر لئیے کہ عاصب بن برخیہ آکدہ میں لے کے آواں کتھے سن اس وقت شام اچ تے تخت یمن اچ
سمجھ آ گئی؟ کتنا سفر ہے؟ 2 مہینے دا. تے شام وچ بیٹھے بیٹھے ہلے نہیں اٹھے نہیں تخت لیا کے رکھ دیا. ہن اگر شام وچ آصف بن برخیہ ہے تے تخت لین کون گیا؟ آخر تسی حضور ابو الفیض رحمت اللہ علیہ دے فیض یافتہ ہو، تسی تے گل اشارے نال سمجھن والے، تسی فوراً گل نو پک کر دے. اگر وہ شام سن تے یمن کون گیا؟ آج مولوی چکر وچ نبی مکے ہو مدینے نہیں، مدینے ہو مکے نہیں، مکے ہو خان کا ڈوگرا نہیں، خان کا ڈوگرا ہو تو سرگودے نہیں. میں کہ پہلے ایدا تے فیصلہ کر آصف بن برخیہ کتے سی؟ او ایک بے ایمان جیل میں بیٹھ کے بک بک سوشل میڈیا تے کردا مرزا آکھے دیکھیں نا. آپ ہمیں ریفرنس دیتے ہیں آصف بن برخیہ کا، اس کا ذکر تو قرآن میں آ گیا. داتا کا ذکر قرآن میں دکھائیں، خواجہ کا ذکر قرآن میں دکھائیں، غوث اعظم کا ذکر قرآن میں دکھائیں، بابا فرید کا ذکر. میں کو کمینیاں تینوں اجے تک سمجھ نہیں لگی بھائی اللہ نے پہلی امتاں دے ولیاں دے کمالات قرآن وچ بیان اس تو کیتے ہیں کہ جنہاں سلیمان دے کلمے پڑھے انہاں دی یہ شان ہے تے جنہاں ختم نبوت دے تاجدار دا کلمہ پڑھیا اس امت دے ولی دا کی مقام ہوئے. بھئی جڑے زبور دا علم رکھ دیں وہ اتنی پاور رکھ دیں تے جڑے قرآن دا علم رکھ دیں. تو ہن آصف بن برخیہ اگر شام ہے تو یمن کون ہے؟ یمن ہے تے شام کون ہے؟ آکھے یہ ولی کی کرامت ہے. اخیر گالت تھی مکنی ہے یہ ولی کی کرامت ہے. میں کہ پھر پتہ ہی کرامت دا مقام زیادہ یا معجزہ دا؟ آکھے نہیں، معجزہ تو پھر نبی کا ہوتا ہے، معجزہ تو پھر کرامت سے اوپر ہے، فوقیت رکھتا ہے. میں کہ پھر مان تے جے آصف بن برخیہ دی ایک کرامت ایک لمحے وچ 2 مہینے دا سفر طے کر کے ہلے بھی نہ غائب بھی نہ ہوئے او دے واسطے زمانہ بند ہو سکتا ہے. جے ولی دی کرامت دا مقام ہے مصطفیٰ دے معجزے دا کی مقام ہے؟ کیونکہ معراج حضور علیہ السلام دا معجزہ ہے. کرامات اہل حدیث دے اندر ایک واقعہ نقل کیتا گیا کہ مولانا غلام رسول صاحب دے حوالے نال قلعہ میاں سنگھ والے نائی کول گئے حجامت کروائیں. نائی حجامت کر رہا سامنے ایک بارات گزری تے نائی رو پہ. غلام رسول صاحب نے پوچھا بھی کیوں روئے ہیں؟ اس نے کہا جی یہ بارات دیکھ کے میں نے بچھڑیا پتر یاد آ. میں کہ اس بارات نال تیرے بچھڑے پتر دا کی تعلق؟ انہیں کہا جی جتھے بارات جا رہی ہے میرا پتر کافی سالاں دا اغوا ہو گیا، پھر او دا رشتہ ایتھے ہویا سی جتھے اے دولا جا رہے. اج میرا پتر ہوندا تے بارات دی ہوندی، میں نے اس واسطے دی یاد آ گئی. مولوی صاحب نے آکھا چھوڑ باقی وال پھر کٹی ایک پھیرا گھر پا کے. مولوی صاحب نے جدو آکھا نا گھر پھیرا پا، نائی نے گل من لئی. نائی گھر گیا تے ویکھیا ویڑے چ ادا کئی سالاں دا بچھڑیا پتر بیٹھا. ابا جی نو ویکھ کے نسیا بیال ابا پتر آل بغل گیر ہوئے متھا چومیا پتر کتے سے؟ وہ کہا جی میں نو سندھی اغوا کر کے سندھ لے گئے، انہاں میں نو ہوٹل تے ویٹر رکھیا، کئی سال گزر گئے میں اتھے ویٹری کردا رہا. اج عجیب معاملہ ہویا کہ ایک گاہک نے روٹی منگی، میں تندور تو چوک کے ٹیبل ال جا رہا، ایک بابا آیا انہیں میری باں پھڑی تے بس پھر میں نو نہیں پتہ لگا ایک پیر سندھ سی دوجا پیر ساڑے گھر دے ویڑے دوجا پیر ساڑے گھر دے ویڑے. انہیں آکھا اچھا بابا کون سی؟ انہیں کہا میں تے نہیں جاندا. اچھا جاندا نہیں پہچاندا ہے؟ اگر بابا سامنے آئے تے پہچان جائیں گا. انہیں کہا بابے دی کہ میں نشانی فوراں لا لئی سی، میں نہ تو تے واقف نہیں لیکن جتھے بھی لبا نا میں پہچان جاواں گا. انہیں کہا کی نشانی لائی؟ کہندا بابے دا ادھا سر منیا سی تے ادھے وال اجے باقی سی. نائی نے پھڑیا باں تو دکان تے لے آیا تے مولانا غلام رسول صاحب بیٹھے کہنے لگا تے بابا میں نو گھر چھڑ کے آیا. میں کہ مولوی گل تسی لکھ دیتی ہے کوئی اعتراض نہیں، اسی تے کرامات دے منن والے صرف اینا دس دیو غلام رسول نائی دی دکان ہے تے جے او نائی دی دکان ہے تے سندھ کون گیا
تے جے او سندھ گئے سن تے نائی دے گھر کون آیا سی تے جے نائی دے گھر سی تے دکان تے کون سی آکھے یہ کرامت ہے میں کہا غلام رسول دی کرامت مندہ ہے محمد رسول اللہ دا معجزہ کیوں نہیں مندہ ایک باری کو سبحان اللہ میں نے تو انہوں یاد ہی نہیں میں تقریر شروع کرنے وجہ کی توڑا ذوق ہی ایسا ہے سارے رل کے ایک باری سبحان اللہ ہن میرے آقا کریم علیہ السلام معراج حضور علیہ السلام دا معجزہ آقا کریم علیہ السلام نو معراج ہوئی اچھا کئی اس وقت جڑے نو مسلم سن اجے پورے اسلامی داخل نہیں سن ہوئے یعنی نوے مسلمان سن معجزہ معراج سن کے دوبارہ مرتد ایک تے اے دلیل ہے کہ حضور علیہ السلام جسمانی معراج بیان فرمایا جی دی وجہ تو دین تو پھر گئے خواب دی گل ہوندی تے میں جے آقا میں راتی ستا سا خواب وچ ویکھیا راتوں رات میں مکے پہنچ گیا پھر مدینے پہنچ گیا مدینہ تو کربلا نجف اشرف بغداد ساری سیر کر کے پھر میں سویرے فجر دی اذان ہوئی تے اپنے بسترے تے سا تساں کوئی انکار کرنا ہے تے جے میں آکھا نہیں جی میں جاگ دیاں گیا تسے مننا ہے نہیں مننا میری تے نہیں مننی لیکن جنہوں رب نے شانہ دیتی ہیں اصل تسی یہ ویکھو کہ ابو جال ایسا بدبخت حضور نے دسیا کہ میں معراج تو آیا نہیں من اپنی قسمت دی گل کہ ابو جال حضور کو لو سن کے نہیں منیا تے کمال ابو بکر تیرے تو ابو جال کو لو سن کے مان گیا اچھا یہ دو حضور دے ساتھی نے ابو بکر اور جبریل یہ بڑے پرانے ساتھی نے یہ ایسے ساتھی نے کہ دو سفر نے حضور علیہ السلام دے لمبے ہجرت آلہ تے معراج آلہ ذرا سبحان اللہ کہہ دو میرے وال توجہ کر ہجرت آلہ سفر تے معراج آلہ سفر دو سفر نے حضور دے یہ دو میں نال نے ہجرت آلے سفر ابو بکر نال ہے معراج آلے سفر جبریل نال ہے اچھا معراج علیہ سفر جبریل آپ حضور دے گھر آئے ہجرت علیہ سفر ابو بکر نہیں آئے بلکہ حضور خود چل کے ابو بکر دے گھر خود سرکار تشریف لے گئے اچھا ویکھ لو پھر جس دے گھر پیر آ جائے حضرت صاحبزادہ نور المصطفیٰ صاحب صاحبزادہ نور المجتبہ صاحب تے مرید کئی سال نہیں بھولدا تے جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماندی ہیں ایک دن ایسا نہیں کہ حضور ساڑھے گھر نہ آئے جنہ دے گھر نبیاں دا سردار روزانہ جائے نبیاں دا امام نبیاں دا سردار قائد المرسلین کیڑیاں اچھیاں بختہ والا جدا ماہی گھر آ جاوے مقدر اس دھرتی دا جتھے آقا قدم ٹکاوے عاشق جس دی دھوڑ نو ترسے او آپے پھیرا پاوے آزم کدے شفا نہ منگے جنوں آقا پچھڑ آوے ہجرت دا ساتھی تے معراج دا ساتھی ہجرت والے ساتھی دے دروازے تے خود رسول تشریف لے گئے معراج والا ساتھی خود حضور دے دروازے تے حاضر ہویا معراج والا ساتھی سواری لے کے آیا ہجرت والا ساتھی سواری بن کے گیا معراج والا ساتھی سدرہ لے موڑ تک گیا تے ہجرت والا ساتھی توڑ تک گیا آج بھی دامن مصطفیٰ آج بھی پہلو مصطفیٰ لیٹے حضرت سیدنا صدیق اکبر اور حضرت سیدنا فاروق اعظم ایک او ہستی ابو بکر پاک جس غارج بھی حضور دا پیرا دیتا ایک او ہستی جدے سائے تو شیطان ڈرے میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے سن او جڑی قوم روزہ رسول دے اندر نہیں جاندی بارو بار سلام پیش کر رہے ہیں حاجی صاحب اس سال اسی رال کے ساتھ مدینہ پاک اساں او بندے اس سال بھی دیکھیں اندر نہیں جاندے
میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ انہاں بندیاں دے بارے فرماتے سن اندر ابو بکر تے عمر لیٹے ہوئے تے دو میں جنے آج بھی پیرا دے رہے ہیں. ابو بکر حضور دے نیڑے کسی بے ایمان نو نہیں لگن دیندا تے عمر کسی شیطان نو نہیں اور چراغ گولڑا پیر نصیر فرمان دین کے نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے کشتیاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے. اور سنیو خوش نصیب ہو توڑا چنگیاں نال تعلق ہے. آج کوئی حضور دی آل نو بھونک رہا ہے, کوئی حضور دے صحابہ نو بھونک رہا ہے, توڑا ایمان بچیا ہے. ایک خاص مدینے دے تاجدار دی توڑے تے نگاہ ہے. اور حضرت پیر نصیر الدین نصیری شعری چے گل کی تھی. آپ فرمان دیں کہ تیری الفت ہی تو ہے آقا, تیری الفت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ, توجہ, تیری الفت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں, کفر کے دور میں ایمان بچائے. میں پھر واپس آ رہا اپنی گل کو سبحان اللہ. 2 گھنٹے اجے اور پے نے. اگر تسی انجی سبحان اللہ آکھو تے میں پونے 2 گھنٹے رعایت کر سکتا. سمجھ آگی گل؟ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. خلیل علیہ السلام ملکوت دیکھے نا, حجابات ہٹ گئے. ایک بندے نو چھپ کے گناہ کر دیں ویکھے اپنے ایک امتی نو ویکھ دے نال عرض کی تھی مولا انو فنا کر دے, یہ گناہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی. دوسری طرف نظر دوڑائی, ایک بندہ چھپ کے گناہ کر رہے ہیں, او دے واسطے بھی ہلاکت دی دعا فرمائی, اللہ دعا قبول فرمائی. تیسری جگہ تے ویکھیا اللہ نے انہوں بھی فنا کر دیتا, ہلاک کر دیتا. چوتھے بندے نو ویکھیا دعا کرن لگے نا, رب فرمایا خلیل میرے بندے ہم واسطے اس طرح دعا نہ کر. 70 ماواں دا پیار رکھن والا خالق و مالک, لوگ اے تے 10 دن قبر میں بچھو ہوں گے, سانپ ہوں گے, کدی رب دی رحمت بھی دسو تے بندے سیدھے راہ تے آ جان. قرآن بھی یہی درس دے رہا, بشیرم و نذیرہ, پہلے خوشخبری سنا پھر ڈرا. لوکاں نو صرف اے نہ دس قبری بچھو آن گے, اے بھی 10 حضور آن گے. انج دا بن جا سرکار دا سامنا کرنے. سمجھ آگی نہ گل؟ رب دی صفت عذاب نہیں, او دی صفت ہی رحمت ہے. فرمایا خلیل تسی خلیل ہو, جس بندے نو گناہگار ویکھ رہے ہو دے خلاف دعا کر رہے ہو, جدو میں حبیب نو سدنا ہے نا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دی جدو سواری آندی ہے تو جبریل امین سواری لے کے آئی. پوچھو حضرت قبلہ تشریف فرمان, سب تو پہلے گالی امت دی بخشش دی. میرے نبی دنیا پہلا قدم رکھیا, مولوی اشرف تھانوی نے شروع 30 بچ لکھیا کہ سجدے دی حالت ہی سرکار تشریف لے تے مٹی دی مٹھ بھر لی آندے ہیں. تے دیگر محدثین علماء سیرت نگاراں نے لکھیا شہادت علی انگلی بلند کر کے پہلی گل ہی امت دی بخشش. اعلان نبوت 40 سال تو بعد, لیکن امت دی بخشش دی گل آندیاں نال ہی سرکار کر دی. آندیاں نال ہی امت دی بخشش دی گل. اتنا لجپال نبی, اتنا کریم نبی, جدا اتنا پروٹوکول جڑا اور کسی نبی اور رسول وہ پروٹوکول نہیں ملیا معراج دی رات جتنا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ملیا.
کہ جبریل چھت بھی سوراخ کر کے جدے حجرے داخل ہوئے اور پھر آقا کریم علیہ السلام نو جگا کے پوری طرح تیار کر کے جنت وچ 40 سال تو چرن والے براکاں وچوں ایک او براک جڑا کونے چ لگ کے پیا روئے، خوبصورت تے بڑے بڑے شباب والے براق، انہوں نے چھوڑ کے جبریل دی نظر اس لاغر تے پئی تے جا کے پوچھا تو کیوں رو رہے ہیں؟ انہیں آکھیا 40 سال گزر گئے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے انتظار وچ، یا ایک روایت ہے کہ 4000 سال گزر گئے میں اتھے چر رہے ہیں، یا 40,000 سال گزر گئے میں سنیا سی کہ اتھے شب اسرا دے دولہ دی سواری ساڈے وچوں کسی بننا ہے۔ آج کاش میرے تے شباب ہوندا، میرے تے او جوانی ہوندی، میرے تے نکھار ہوندا، آج شب اسرا دے دولہ دی میں سواری بندا۔ جبریل نے او دے تے کاٹھی پا دی، نے کہا تو تیاری کر۔ جدو جبریل نے اس کا انتخاب کیتا رب شباب لوٹا دیتا، اللہ نے نکھار لوٹا دیتا، جوانیاں تے حسن لوٹا دیتا۔ پھر اس سواری بن کے جدو محبوب بھی آیا نا، دادی قسم ہے اتنا کریم لجپال نبی رکاب وچ قدم رکھیا تے رو پے، ایڈی عظیم رات اتنا عروج ملن والا تے سرکار رو رہے۔ جبریل عرض کیتی آقا رون دی وجہ کی؟ فرمایا رکاب وچ پیر رکھ کے سوار ہوندیاں مینوں خیال آیا کہ میرے واسطے تے سواری آ گئی، میری گناہگار امت پل صراط تو کیویں گزرے، اتنا کٹھن راستہ میرا غلام کیویں عبور کرے گا؟ جدو سرکار روئے رب تعالیٰ نے فرمایا محبوب میں وعدہ کرنا کہ تواڈا غلام تواڈے نال نسبت رکھن والا کل بروز قیامت تواڈے غلام قبراں چ اٹھن گے، انہاں دیاں قبراں بعد وچ کھلن گیاں، میں انہاں دیاں سواریاں قبراں تے پہلے بھیج دیں۔ دولہ بن کے زمزم نال غسل فرما کے وضو فرما کے خوبصورت سواری ہاتھ وچ نورانی چابک براق برق دی جمع مولانا محمد بشیر کوٹوی لوارا والے رحمت اللہ علیہ انہوں نے کسی آکھا برق دی سمجھ آئیے براق کی ہے، فرمایا برق بجلی تے براق بجلی دا پیو۔ میرے محبوب ہو دیتے سوار ہوئے جتھے نظر دی انتہا اتھو دا پیر، اتنی تیز رفتار سواری تے حضور سوار۔ انہیں شوخی کی تھی، جبریل آکے آپ خیال کر تیرے ہوتے کون سوار ہے؟ آدھا وجد کر رہے ہیں، اپنے نصیبہ تے ناز کر رہے ہیں، سرکار میری پوچھتے سوار ہوئے میں جھوم رہے ہیں۔ اور کتنا پروٹوکول، جبریل وی نال، میکائیل، اسرافیل، 70 ہزار فرشتہ انہاں دے زیر کنٹرول، ہر ایک دے ہاتھ وچ نورانی شمع، جذب حسن طلب ہے قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، جذب حسن طلب ہر قدم ساتھ ہے، دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے، سر پہ نورانی سغرے کی کیا بات ہے، شاہ دولہ بنا آج کی رات ہے، شاہ دولہ بنا نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی نور پھیلا ہوا، آج کی رات ہے چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے تو جہاں کون جلوہ نما، آج کی رات ہے۔ اللہ اللہ
یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کون جلوہ نما آج کی رات. اچھا اتنی تیز سواری تے پھر بندہ جس سواری تے سوار ہوئے نا سجے کھبے ویکھے تے بندے دی نگاہ انہی کام کر دی ہے جتنی سواری دی رفتار ہوئے. بہت تیز ہوئے پھر نظر انی تیز نہیں ہوندی تے برعکس ہوئے. موٹر سائیکل تے بندہ سجے ویکھے نظر دا کمال ہو رہے. گڈی چ بہ کے ویکھے بصارت ہو رہے. جہاز وچ بہ کے ویکھے ہو رہے. F-16 وچ بوے ہو رہے. برق تے ہو رہے تے براق تے. اچھا جتھے او دا انج نظر پوے اتھے پیر رکھی اتنی سپیڈ. تو میرے آقا کریم دی بصارت ویکھو فرماندے مررت بقبری موسیٰ وہو قائم یصلی فی قبری. میرا گزر موسیٰ دی قبر کو لویا میں انہوں نے ویکھیا تے او قبر وچ کھلو کے صلاۃ پڑھ رہے. پہلی گل تے وے معراج دی رات جانا مسجد اقصیٰ سے یہ حضور نو قبر موسیٰ تے رب کیوں حضرت میں نو انج لگدا رب سنیے دے عقیدے تے ٹھپا لایا میں جڑے آدھے نے قبراں تے نہیں جانا چاہیدا تے محبوب پھر معراج دی رات قبر موسیٰ تے تشریف لے گئے تے پھر جواب ملیا ایک آواز آئی وہ جی اللہ لے کے گیا تھا. میں کہ گل پھر اور پیڑی ہو گئی بھئی جی اللہ لے کے گیا پھر لے جانا اللہ دی سنت جانا مصطفیٰ دی بلکہ وہ تے زمانی دی مثال دین دے ہیں. ایک واقعہ میں ایک مقام تے پڑھا بلکہ مولوی اشرف تھانوی دیوبندی نے بھی انہوں لکھیا اور دیگر علماء محدثین نے انہوں نقل کیتا. بڑا خوبصورت دلچسپ واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام دے حوالے نال کہ چند نو روکیا گیا جس وقت بنی اسرائیل نو آپ لے کے جا رہے مصر تو ہجرت کر کے کنان وال. اللہ کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ نیل دے درمیان یوسف دا تابوت دفن ہے انہوں نے بھی کڈو تے نال لے. رب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام دا تابوت کڈ کے نال لے جانا. عرض کی تھی مولا تابوت کتھے دفن ہے. فرمایا تہاڈی قوم وچ ایک مائی ہے اونوں پتہ رب نو نہیں پتہ. پتہ ہے بولو تے صحیح پتہ ہے بالکل پتہ ہے دسدا کیوں نہ وہ بابا جی آکھ دے سن گل وچ ہو رہی ایک گل وچ اور سی او میں تانوں دسدا گل وچ کی سی. رب فرما مائی نو پتہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا میری قوم تواڈے چوں کون ہے جلدی جلدی میرے قریب آئے جنوں پتہ یوسف علیہ السلام دا تابوت کتھے دفن ہے. ایک بڈھی جی مائی 450 سال عمر اکھاں چوں پوری طرح نظر نہیں آندا کمدی کھلو گئی. آکھن لگی یا نبی اللہ مینوں پتہ ہے. فرما مائی جلدی کر مینوں دسو تابوت کتھے دفن ہے. اس آکھا نا ایڈی جلدی نہیں مینوں تے پتہ ہی آج لگا رب ایڈی لمبی عمر دیتی کیوں ہے میں تے نہیں جلدی نہیں دسنا. موسیٰ علیہ السلام فرمایا تیرا کی مطلب انہیں آکھا مفت نہیں دسنا میں مول لینا قیمت لینی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا قیمت ہاں قیمت لینی. یا اللہ مائی تے مول مانگ رہی. فرمایا منگے جو انہوں کہہ مانگ نہ کریں. ہن گل میری غور نال سننی جی نہ نہیں کرنی. موسیٰ علیہ السلام فرمایا ہاں مائی مانگ. آکھن لگی میری اکھاں دی بینائی چلی گئی. جدو یوسف دا زمانہ سی میں پوری طرح میری اکھ کام کر دی سی پہلے میری بینائی لوٹا. رب فرمایا حامی بھر پیارے حامی بھر. انہیں آکھا دوجی شرط. آکھن لگی دوجی شرط اے وے کہ یوسف دے زمانے چ میں جوان سا میرا بڑھاپا ریورس کر عمر ریورس کر مینوں پیچھے شباب تے لے کے چل. تھانوی لکھیا میں 15 تو زیادہ کتاباں چوں دکھا سکنا مستند کتاباں وچوں کہ جس وقت انہیں شباب منگیا رب فرمایا حامی بھر اسی شباب بھی لوٹاواں گے. پھر انہیں تیجی شرط انہیں آکھا جنت جتھے تیرا مکان ہوئے نال دا کوٹھا مینوں الاٹ کر. جنت بھی نال تیری سنگت بھی. رب فرمایا حامی بھر. میں کیا مولا ایڈی قیمت ادا کیتی یا آپ کیوں نہیں دسیا کہ فلاں جگہ تے تابوت دفن ہے. آواز قدرت آئی مولوی قیامت تک دے لوگاں نوں اے سبق دینا سی کہ جیڑے میرے پیاریاں دیاں قبراں نوں بھلن نہ میں انہاں نوں او عطا کردا جو منگن.
اس واسطے اسی ابو الفیض دے مزار نو بھول دے نہیں، اس واسطے اسی ضیاء الامت دی قبر نو بھول دے نہیں، اس واسطے اسی پیر سیال دی قبر نو بھول دے نہیں، اس واسطے اسی میرے علی دی قبر نو بھول دے نہیں۔ پتہ اے لگا جڑے قبران دی شناخت رکھن ربو دیندہ جو دعا منہ چو کڑ چھڑا۔ اللہ بس ان وائنڈ اپ کرنا لائیے۔ اچھا قبر موسیٰ تو گزر ہو رہے ہیں، موسیٰ کھلو کے صلاة پڑھ رہے ہیں۔ تسی یہ دسو کیا اس وقت قبران تے مٹی نہیں سی پائی جاندی تے پھر وچوں کی میں بیکھ لو۔ اچھا پہلے موسیٰ دے مزار تے کدی حضور گئے بھی نہیں تے تختی بھی کونی سی لگی کہ قبر موسیٰ ہے، کیوں حضرت؟ اور پھر یہ بھی پتہ لگ گیا بیچ موسیٰ کر کی رہے ہیں۔ صلاة دا معنی نماز بھی ہے، صلاة دا معنی درود بھی ہے، لیکن میری رائے میں اختلاف کیتا جا سکتا ہے۔ میرے خیال دے مطابق جو میں نے سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام تے مکلف ہی نہیں، انہوں تے نماز فرض ہی نہیں، جس کیفیت پہ سن تے پھر پتہ بھی ہوئے آج مہمان خاص آن آلا ہے تو انہوں پتہ ہوئے کہ حضرت صاحب زیادہ صاحب نور المجتبہ چشتی صاحب یا نور المصطفیٰ رضوی صاحب تو اڈے گھر آن ہے تے نماز دا وقت بھی نہ ہوئے تے تسی ویکھو سارا دن انتظار کرو جدو آن تے نماز نیت لو، انج ہو سکتا ہے کہ موسیٰ نو پتہ ہوئے آج وہ آن لگا جدے صدقے کول کائنات بنے، جڑا وجہ تخلیق کائنات ہے، جڑا نبیان دا سردار ہے، اللہ دا محبوب ہے، اللہ دا پیارا ہے، انتظار کر دے ہون تے سرکار آن تے نماز نیت لین نا میں نو انج لگتا ہے جدو سرکار دی سواری دا گزر ہون لگا موسیٰ نے کھلوتے آکے ہونا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں میرے نبی تے درود و سلام بھیجے آئے ہون حضور علیہ السلام مسجد اقصیٰ پہنچے، بالکل تقریر نیڑے لگ گئی، مسجد اقصیٰ پہنچے، سواری بار ایک پتھر ہے جتھے انبیاء سواریاں بندے سن، سوراخ کر کے جبریل نے حضور علیہ السلام دی سواری اتھے بندے، مسجد اندر داخل ہوئے 1,24,000 کم و بیش انبیاء و رسول مسجد اقصیٰ بھی جمع۔ اے جڑے آخدے نے جو فوت ہو گیا غسل تسی دیتا کفن تسی دیتا ہل نہیں سکیا باں نہیں ہلا سکیا اٹھ نہیں سکیا تے میں نو یہ دسو جڑا ہل نہیں سکدا اٹھ نہیں سکدا آپ غسل نہیں کر سکدا مسجد اقصیٰ کے میں پہنچیا؟ سارے آگئے موت دا ذائقہ چک چکے سن سوائے عیسیٰ دے، عیسیٰ علیہ السلام تے آسمان دی بلندیاں تے سن اتھو تشریف لے آئے تے باقی سارے قانون قدرت موت دے ذائقہ چکھن والا سب تے پورا ہو چکے سی تے سارے کھلوتے ماننے زندہ سن، جے آنکھیں مردہ سن تے مردہ فوت ہون تو بعد امام دے اگے ہوندہ پیچھے نہیں ہوندہ، زندہ سن سارے زندہ تشریف لے آئے۔ ہن ایتھے سوچن دی ضرورت ہی نہیں، جس مصطفیٰ دی خاطر 1,24,000 مزارات چو اٹھ کے آ سکتے ہیں او محبوب اپنی مرضی نال مزار تو اٹھ کے نہیں کدھرے تشریف لے جا سکتے، سرکار تشریف لے جا سکتے۔ اللہ نے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو ایک کمال اور شان عطا فرمائی، ہن سارے نبی اندر موجود ہیں، سب نے حضور علیہ السلام نو مرحبا صد مرحبا دیاں صدامہ لائیاں استقبال فرمایا، تمام انبیاء اور رسول نے سٹیج لگ گیا تے سٹیج سیکٹری جبریل مولوی اشرف تھانوی نے شروع بچ لکھیا کہ انبیاء نے خطبے دیتے، مختصر خطبے لکھے بھی، دیگر علماء نے لکھیا کہ جناب آدم تو پہلی تقریر شروع ہوئی، جناب آدم اللہ دی حمد و ثنا فرمائی اور اللہ دی عنایات اور نعمتاں دا ذکر کیتا جڑیاں اللہ انہاں تے فرمائیاں۔ جناب آدم دسیا میں اللہ دا نبی آدم میرے تو بشریت دی ابتدا ہوئی، اللہ نے مینوں اسماء دا علم عطا فرمایا، اللہ پاک نے میرا مجسمہ تیار کیتا خاص روح پھونکی، مینوں جنت وچ قیام دی جگہ دیتی، جناب آدم
آدم تو بعد جناب ابراہیم علیہ السلام دی واری آئی اللہ دی حمد و ثنا تو بعد فرمان لگے میرے تے اللہ دا کرم میرے تے آگ نارے نمرود گلزار ہوئی اللہ کریم نے میں نو اپنا خلیل بنایا میں نو شانہ عطا فرمایا میں نو نبیاں دا باپ بنایا واری آئی جناب حضرت موسیٰ کلیم اللہ دی آپ نے اللہ دی حمد و ثنا تو بعد اپنا تعارف پیش فرمایا کہ اللہ پاک دے کرم نال میں اللہ نال شرف کلام تو نوازیا گیا اللہ نال گفتگو دی سعادت میں نو ملی میں نو اللہ نے اپنا کلیم بنایا جناب عیسیٰ دی واری آئی اللہ دی حمد و ثنا تو بعد آپ فرمایا میں اللہ دا نبیاں اللہ نے میں نو تے میری ماں مریم نو شیطان دے شر تو محفوظ رکھیا پھر باپ دے میں نو پیدا فرمایا اللہ نے میں نو شان دیتی میں مردے زندہ کردہ سا میں انیاں نو اکھاں دین والا برس دے مریض نو شفا دین والا مٹی دے پرندے بنا کے پھوکا مار کے اڑان والا یہ تقریرہ مکیاں آخری اعلان ہویا انتظار کی گھڑیاں ختم ہون خصوصی خطاب واسطے ختم نبوت دا تاج امام الانبیاء محبوب کل کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ خطاب فرمان گے میرے آقا کریم اللہ دی حمد و ثنا فرمائی آقا کریم نے فرمایا اے اللہ دے پیارے نبیوں جو کچھ تساں بیان فرمایا ادے وچ شک نہیں تساں حق بیان فرمایا تساں سچ بیان فرمایا میں اللہ دا نبی میرے تے نبوت دا باب بند ہویا اللہ نے میں نو رحمت کل کائنات بنایا میں نو پہلا بنایا میں نو آخری بنایا میری امت نو اول بنایا میری امت نو آخر بنایا میری امت اوے جیڑی قبراں وچ آخر تے جائے گی قیامت نو سب تو پہلے اٹھے گی آقا کریم علیہ السلام گفتگو فرمائی جدوں گفتگو ختم ہوئی جناب ابراہیم کھلو گئے آکھن لگے تساں حق فرمایا تساں سچ فرمایا اسی وجہ تو اللہ نے توانو فضیلتاں عطا فرمایا پتہ چلیا خلیل نے اے دسیا یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء سارے آنکھوں پھر تقریر ختم کریے سرور انبیاء تیری والی کل جہاں ایک تیری ذات ہے اے حبیب خدا اے حبیب خدا تیری چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی باغ عالم میں باتیں بہار آ گئی دل کا غنچہ کھلا اس میں آزم ملا ذکر صلی اللہ تیرے ذکر صلی اللہ تیرے اچھا ویکو میراج دے خطبے وچ بھی حضور علیہ السلام اپنی امت دا ذکر کیا اور فرمایا اللہ نے میری امت نو امت وسط بنایا اور سب تو بہتر امت بنایا کتنی فکر ہے آج توڑے ووٹ لے کے اسمبلی جا کے بندہ بھول جاندہ تے سرکار کتنا روج پایا غلامہ نو بھولے ہی نہیں غلامہ نو بھولے ہی نہیں حشر دا میدان ہونا نا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں عرش دے تھلے سر سجدے چ رکھاں گا تے زلفاں کھول دیاں گا اودوں تک میں سر چکنا ہی نہیں جب تک میرا ایک امتی بھی جنت تو باہر رہ گیا کیوں نہیں مولوی لوگاں نو دس دے کہ امام بخاری نے روایت نقل کی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے غلامہ نو باں تو پھڑ پھڑ کے جہنم تو کڑ کے جنت داخل کراں گا زلفہ کھول کے کی منگنا رب کی منگیا جان امت دی
ایک شعر تو سناواں زلفاں کھلیاں توجہ نال سننا پھر میں تقریر انہاں شعراں تے ختم کرنی آقا زلفاں کھولن گے تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا تغے عرش سجدے میں سر کو جھکایا بکھر کر کے زلفوں نے یوں رنگ لایا یہ دیکھا خدا نے نبی کو بلایا کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں شاعر بڑی خوبصورتی نال مکالمہ اپنے انداز وچ پیش کر رہا ہے کہ پیارے تیرے گیسو کیا مانگتے ہیں یہ سن کر کہا مصطفیٰ نے الہی یہ کہتی میرے گیسوں کی سیاہی خطا بخش امت کی کر دے رہائی الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں الہی یہ گیسو دعا مانگتے ہیں جواب سننا یہ سن کر کہا تو نہ گھبرا محمد میرے سامنے عرش پہ آ محمد جسے چاہے تو بخشوا یا محمد پیارے تیری ہم رضا چاہتے ہیں پیارے تیری ہم میرے بریلی کے امام بولے کہ زغے عزت و اعتلاء محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا چاہتا ہے رضائے محمد کیسے الفاظ ہر کوئی چاہتا رب راضی ہو جائے رب چاہتا مصطفیٰ راضی ہو جائے والا سوف یوتی کا ربو کا فتردہ حضرت قبلہ عالم تاجدار گولڈا فرمایا یوتی کا تھی پوری داست سا لج فتردہ تھی پوری آس اساں لج کرے سی پاس اساں وشفا تو شفا صحیح پڑھی اقبال نے کیا کیا اقبال نے کیا کیا اقبال آکھدا ہے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ حیرانگی دی گل جنت بنائی کنے تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ جملے تو انہوں تڑپا کے رکھ دیں گے اقبال پورا تصرف ہے حضور ابو الفیض دا اس محفل تعجب کی جا ہے کہ فردوس اعلیٰ بنائے خدا اور بسائے محمد بنائے خدا اور بسائے محمد تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد تماشا تو دیکھو کہ نارے جہنم جلائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے آمینہ گل حشر نو تیرے لال تے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام لجپال نبی اتنی امت دی فکر کہ لا مقام پہ بھی ہم کو بلایا نہیں حشر دے میدان وچ بھی میرے سیدی اعلیٰ حضرت دے چھوٹے بھائی فرماندے مجمع حشر میں گھبرائی ہوئی پھرتی ہے ڈھونڈنے نکلی ہے مجرم کو شفاعت تیری تو کچھ ایسا ہے کہ معاشر کی مصیبت والے اپنا غم بھول گئے دیکھ کے صورت تیری
ہم نے مانا کہ گناہوں کی نہیں حد، لیکن تو حسن ان کا ہے تو تیری ہے جنت تیری۔ اللہ کریم تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔